share and subscribe. Engineer Mufti Atif. اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی. اس کائنات کو بنانے والے اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک ہے، اور تخلیق میں کوئی ان کا شریک نہیں، کوئی ذات نہیں جس کی مدد اللہ نے لی ہو کائنات کی تخلیق کرنے میں یا انسان کی تخلیق کرنے میں. تنہا اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو جو عالم اکبر ہے پیدا فرمایا، اور عالم اصغر جو انسان ہے اس کی تخلیق فرمائی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زمین و آسمان کی تخلیق کو 6 دن میں مکمل کرنے کا بیان فرمایا ہے. اس میں 4 دن کے اندر زمین کی مختلف چیزوں کی تکمیل کی گئی. زمین کو بنایا گیا اور اس کو پھیلایا گیا، اس کے اندر پہاڑ لگائے گئے، اس کے اندر درخت پیدا کیے گئے، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس کے اندر بلند و بالا پہاڑ اور انہار نہریں بنائی گئی، اور اس کے اندر روزیاں لوگوں کی اللہ نے لگا دی، روزی کے انتظامات پیدا کر دیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں کے اندر 7 آسمانوں کی تخلیق فرمائی. چنانچہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا، وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، سورۃ ہود کی ابتدائی آیات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش اس وقت پانی پر تھا، یعنی اوپر اللہ کا عرش تھا اور نیچے بس پانی تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر ایک بلبلہ پیدا کیا. اس بلبلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی تخلیق کو پیدا کر دیا اور اس زمین کو پھیلا دیا. چنانچہ جس جگہ سے زمین کی تخلیق کا آغاز ہوا وہ خاص رحمت کی جگہ تھی. اسی جگہ پر آج بیت اللہ شریف ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں. بیت گھر کو کہتے ہیں، ایسے کمرے کو عربی میں کہتے ہیں جس کے اوپر چھت ہو. دار ایسے گھر کو کہتے ہیں جس کی 4 دیواری ہو، صحن ہو. جبکہ بیت ایک مسقف کمرے کو کہتے ہیں، 4 دیواری جس کے اوپر چھت پڑی ہو، اس کو بیت کہتے ہیں. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بیت ہے، 4 دیواری ہے جس کے اوپر چھت ہے، یہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ، اس کی نسبت اللہ جل جلالہ کی طرف ہو رہی. یہ وہ گھر ہے جس کو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا. چنانچہ پتھر لائے اور اس کو بنایا اور اس کے اوپر چھت ڈالی، اور اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کی نظر اور رحمتوں کا مرکز ہمیشہ سے یہ جگہ رہی. جب سے زمین بنی ہے یہ جگہ اللہ کی رحمت کا خاص سینٹر ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی. لیکن یہ بیت اللہ یہ طوفان نوح کے اندر غرق ہو گیا. ایسا طوفان آیا جس نے زمین پہ کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب چیزیں ختم ہو گئی، ہر چیز فنا ہو گئی. آپ جانتے ہیں وہ پانی اس قدر زیادہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک چلتی رہی اور پھر جودی پہاڑ پر جا کر رکی، جو آرمینیا کی سرحد پر سب سے بلند ترین پہاڑ ہے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پانی کی سطح کیا ہوگی. تو یہ بیت اللہ اس طوفان کے اندر ختم ہو گیا اور منہدم ہو گیا، ڈوب گیا اور ختم ہو گیا، اور اس کے اوپر مٹی کی تہیں جم گئی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے دوست اللہ کے خلیل جو خلیل اللہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کے ذریعے سے دوبارہ اس گھر کی تعمیر کروائی. بخاری شریف میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام جو کہ چھوٹے سے تھے ان کو ساتھ لے کر اس گھر کی تعمیر کی، اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اشارے سے بتلایا کہ اس ٹیلے کے اندر بیت اللہ کی بنیادیں موجود ہیں.
چنانچہ دونوں باپ بیٹا نے اس کو کھودا اور اس کے اندر سے بیت اللہ کی فاؤنڈیشن اور بنیادیں نکالی، اور پھر یہی جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، جو کالے پتھر ہیں، اسی کے قرب و جوار سے اسماعیل علیہ السلام نے کالے کالے پتھر لانے شروع کیے، اور ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے، اور وہ پتھر معجزتاً اوپر ہو جاتا تھا۔ جب چھت اونچی ہوتی گئی پتھر بھی اوپر ہوتا چلا گیا، جس کو آج مقام ابراہیم پر نصب کیا گیا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ سیڑھی تھی، وہ لفٹ تھی، جو کہ خدائی لفٹ تھی، جس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کر رہے تھے۔